أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے لیے اصول سکھائے کہ آج انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت ہو، ہمارے کاروبار پہ اللہ کی رحمت ہو، ہمارے آفس پہ اللہ کی رحمت ہو، ہمارے بچوں پہ اللہ کی رحمت ہو. ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے افراد میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور سا گھرانہ ہے. بعض انسان سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا کاروبار تو پھیلا لیا لیکن اس کاروبار میں کوئی قوت نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کو تو بہت پڑھایا لکھایا، بڑا قابل بنایا، لیکن کیا کرے ان کے اندر قوت نہیں ہے. آج یہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی آئے، برکت بھی آئے اور قوت بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان اس طرف نہیں آتا، اور اگر وہ طریقے بتائے جائیں تو انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. کہتے یہ کیا بات ہوگا؟ اگر گھر کے حالات بتائے جائیں، کاروبار کے حالات بتائے جائیں کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، اور وہ آگے سے یہ کہے ٹھیک ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کریں، تو بندہ آگے سے سوچتا ہے کہ اچھا کیا کروں جی توبہ استغفار؟ جی کہا کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلمات سکھائے ہیں استغفار کے. استغفار کیا کریں، اللہ کرم کرے گا. تو پڑھا لکھا شخص بھی کہتا ہے کہ یہ استغفار کرنے سے کیا ہوگا، اس کا کیا لنک، اس کا کیا تعلق میرے گھر کے ماحول میں بے برکتی سے، بے رحمتی سے اور کمزوری سے، اس کا تعلق کیا ہے؟ آج کی نشست میں، آج کے درس میں اس آیت کے حوالے سے اسی بات کا جواب عرض کرنا مقصود ہے بس، کہ یہ رحمت، یہ برکت اور قوت، یہ تین چیزیں انسان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہود علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے ایک پیغام دیا اپنی قوم کو، وہ یہ پیغام ہے. ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں آیت کا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو.
اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو تم مجرم بن کر منہ پھیرنا مت، منہ مت پھیرنا، یعنی اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے تو مجرم ہی ہوگے۔ آیت مکمل ہو گئی، ترجمہ مکمل ہو گیا، بات پھر وہیں آ گئی کہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو مولانا میں صبح بھی ایک استغفار کی تسبیح کرتا ہوں اور شام کو بھی استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت بھی استغفار کرتا ہوں، لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر سر میں درد ہو، سر میں درد ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ جی آج کل جو بہترین دوائی ہے نا وہ ناولجین ہے، انسڈ ہے، فلاں ہے، بڑی اچھی اچھی دوائیاں سر کا درد دور کرنے کے لیے، اب وہ جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دوائی استعمال کریں، اس سے سر کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ جناب صبح 100 دفعہ ناولجین پڑھے، شام کو بھی 100 دفعہ انسڈ کی تسبیح کرے، درد تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تسبیح ہے، ناولجین 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 ڈسپرین انسڈ کھائے نا، یعنی ڈاکٹر نے تسبیح کرنے کو نہیں کہا تھا، ڈاکٹر نے کھانے کو کہا تھا۔ میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے وہ دوائی کھانے کو کہا تھا، تسبیح کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے کہ انسان وہ کلمات بھی کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب ناولجین میں اور انسڈ میں اور استغفر اللہ میں فرق ہو گیا۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ جناب یہ کلمات بھی کہنے ہیں، ان کلمات کا بھی اثر ہے، ان کلمات کا بھی اثر ہے، اور خالی استغفار کرنا مقصود نہیں ہے، تسبیح کرنا خالی مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دو کام کر رہا ہے، ایک استغفار کر رہا ہے، ایک توبہ کر رہا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے وہ مجھے معاف فرما دے، جو مجھ سے گناہ ہو گئے وہ مجھے معاف فرما دے۔ بہت آسان سی بات ہے، کوئی پیچیدہ بات نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ذکر کر رہا۔ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے اسے معاف فرما دے، ٹھیک ہوگی۔ نمبر 2 توبہ، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور ادھر تسبیح بھی چل رہی ہو اور ادھر گناہ بھی چل رہے ہیں اور توبہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو خالی تسبیح ہو گئی نا، گولی تو نہیں کھائی۔ وہ گناہوں کو چھوڑنا بھی تو ہے نا، ورنہ وہ استغفار کیا ہوا، توبہ کیا ہوئی؟ پھر توبہ نہیں کی نا۔ توبہ کا معنی ہے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے نا، پچھلے جو گناہ ہو گئے وہ اللہ نے معاف کر دی، استغفار بھی ہو گیا، توبہ بھی ہو گئی۔ اور جس گھر کے اندر
اللہ کی نافرمانی سارے چھوڑ دیں، اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ جس گھر کے اندر سارے گھر کے افراد توبہ کر لیں کہ اللہ ہم اس گھر کے اندر گناہ کی زندگیاں نہیں ہوں گی، باپ بھی ڈٹ جائے ماں بھی ڈٹ جائے، اس گھر کے اندر گناہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہاں برکت نہیں ہوگی، وہ گھر طاقتور نہیں بنے گا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ وہ گولی کا ذکر کرنے میں اور دوائی کا بار بار صرف تسبیح کرنے میں اور استغفار کرنے میں دونوں میں فرق ہے۔ کہ وہ پہلے جملے کو لے کے یہ کہا جائے کہ جی وہ مولانا نے وہاں درس دیا تھا، وہ کہتے تھے خالی تسبیح کرنا کافی نہیں ہے، نہ وہ دوائی گولی کے لیے کہا ہے کہ اس کی خالی تسبیح کرنا کافی نہیں ہے، لیکن یہ جو کلمات ہیں ان کی خالی تسبیح بھی کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ لیکن اگر خالی تسبیح چل رہی ہو اور گناہ نہ چھوڑے جا رہے ہوں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سامنے LCD چل رہی ہے، اس پہ گانے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اور سامنے LCD پہ گانے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی دادا جی نے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے، استغفار کا بھی مذاق ہے۔ اس گھر پہ تو اللہ کی رحمت کے بجائے عذاب نازل ہونا چاہیے، جہاں اللہ کی توبہ اور استغفار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں تسبیح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ انسان عملاً مذاق اڑا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس لیے بات کو سمجھنا ہے کہ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، جس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ خالی تسبیح کرنا یہ نہیں، استغفار ہے اللہ جو مجھ سے پہلی غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے، سو متوبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور واقعی اس گھر کے اندر نہ ہو رہی ہوں، آج کاروبار پر اس پر لے کر آئیے کہ اس کاروبار کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، اس کے اندر سود نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر غبن نہ ہو، اس کے اندر دوسروں کے حقوق نہ مارے جا رہے ہوں، وہاں جو کام کرنے والے ان کی تنخواہیں وقت پہ ادا ہو رہی ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر اپنی جو ملازمین ہیں ان کے جناب دکھ درد میں یہ انسان پیسہ بہا رہا ہو، کر کے دیکھیے ایک دفعہ کہ اللہ کیسے برکت دے گا، کر کے دیکھیے یہ انسان کہ اللہ اس کاروبار کو طاقتور کیسے بنا دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت۔ میں نے عرض کیا آج کا انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ہاں آئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے آفس میں۔ آفس کے اندر اللہ کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہو، جاؤ اس کو نا 1000 روپے رشوت دے دینا، اس کو 500 روپے رشوت دے دینا، کام کر رہے ہو اور تسبیح بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ کیا کر رہا ہے بندہ کیا کر رہا ہے؟ جب رشوت دیا اس کو 1000 روپے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مذاق ہے یہ مذاق ہے۔ اس انسان کو جو کہہ رہا ہے کہ استغفار کرے، کہ میں پھر عرض کروں گا، یہ استغفار لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزان محترم اگر وہ صرف ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے دوائیوں والا وہ جیب میں رکھ لے تو انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ تجربہ اس کا یہی ہے، وہ فلاں ڈاکٹر بڑا اللہ کا ولی ہے، بس وہ لکھ کر مجھے نسخہ دیتا ہے، میں جیب میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی معاشرے میں ایسا انسان ہمیں نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن حکیم بس رکھ لیا گھر کے اندر، کمرے کے اندر، وہ دعا تھی وہ لکھ کر لگا دی دیوار کے اوپر، ضرور اثر کرتی، ضرور اثر کرتی، لیکن کبھی کسی ڈاکٹر کا نسخہ بھی جیب میں رکھ کر یہ انسان آج سوچے اس بات کو۔ میں نے پھر عرض کیا اگر دعا لکھ کر لگائیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، دعا لکھ کر جیب میں رکھیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اس کے اثر سے انکار نہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔
لیکن یہ انسان آج سمجھے اس بات کو کہ توبہ اور استغفار کیا ہے. یہ خالی استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جو قوم جو ہے توبہ اور استغفار کرے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم سب کے سب توبہ اور استغفار کرو. جب پوری قوم توبہ اور استغفار پہ آئے گی تو کیا مطلب سب نے تسبیح پکڑ لی؟ یہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں نہیں. وہ ساری قوم من حیث القوم گناہوں کو چھوڑ دے، غبن کو چھوڑ دے، کرپشن کو چھوڑ دے، بددیانتی کو چھوڑ دے، ملاوٹ کو چھوڑ دے، ناجائز منافع خوری کو چھوڑ دے، دوسرے کے مال کو ناحق کھانا چھوڑ دے، ظلم اور زیادتی چھوڑ دے. بتائیے وہ قوم طاقتور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہانیاں نہیں ہیں. آج وہ ملک جو کہ دہریہ ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے، مشرک ہیں، ان کا پورا معاشرہ شرک پہ مبتلا ہے یا دہریہ ہے، لیکن انہوں نے جب اپنی قوم میں سے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو گناہ کہا ہے انہوں نے اپنے اندر سے نکالی، چند ایک نکالی، باقی گناہ انہوں نے پالے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کا اثر دکھا دیا کہ جی ملاوٹ نہیں کرنی. دودھ آپ کو ملے گا، خالص ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں شراب بھی چلتی ہے اور وہ ساری بدکاری چلتی ہے، اس کی بھی اس کا ایک الگ عذاب ہے. دودھ ملے گا خالص ملے گا، فلاں چیز ملے گی خالص ملے گی، ملاوٹ کا تصور نہیں ہے. یہ نہیں کہ سارے صوفی ہو گئے، سارے صوفی نہیں ہو گئے. کہ ملاوٹ کر کے تو دیکھیں، ذرا تجارت کر لی نا ملاوٹ والی، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکے گا. اس پر اتنا شکنجہ کس دیں گے وہ لوگ. ایک دفعہ اپنے پروڈکٹ کے اندر وہ بددیانتی کر کے دیکھ تو لے اس ملک کے اندر کر کے، اس کو وہاں چلنے نہیں دیں گے. انہوں نے اتنے قوانین، دیانتداری پر قوانین بنائے. کیا کیا؟ اگر میں کہوں کہ انہوں نے اس ملک کے رہنے والوں سے بددیانتی کے اوپر توبہ اور استغفار کروا لی ہے تو یہ تو ہم توبہ الگ سے کریں گے نا. انہوں نے حکومتوں سے اور جو قانون ہے اس کے ذریعے توبہ کروائی ہوئی ہے. نہیں کریں گے ہم یہ کام. وہاں بددیانتی بھی ختم ہو گئی، وہاں رشوت بھی ختم ہو گئی. رشوت کا نام تو کوئی وہاں لے کے دیکھے، پیش کر کے تو دیکھو وہ خود پھنس جائے گا بری طرح. کسی پاسپورٹ کے لیے، کسی کاغذ کے لیے، کسی فلاں کے لیے ذرا رشوت دے کے تو دیکھیں. میں نے بتایا کہ جب گناہوں سے پاک، چند گناہوں سے پاک بھی اگر انہوں نے معاشرہ قائم کیا ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ سب اثرات دکھا دیے. اس معاشرے میں وہ اثرات دکھا دیے. جنہوں نے جھوٹ ختم کیا، کہتے ہمارا بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے ہاں بددیانتی ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں ملاوٹ نہیں، کم از کم یہاں رہتے ہیں، کم از کم ملاوٹ تو نہیں ہوتی نا، خالص چیز تو مل جاتی کھانے کو. لیکن میرے عزیزان محترم، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بڑی بڑی سوچیں رکھنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب یہ باتیں کی جاتی تو کہتے ہیں وہ ملک کی سطح پہ کوئی قانون بننے چاہیے، اس پر یوں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، بڑی بڑی باتیں نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم یہ سب کچھ کرتے رہتے نہ. میرے بھائی، یہ انسان اپنی ذات سے شروع کر دے. میں گناہ کی زندگی نہیں گزاروں گا، اس انسان پر اللہ کی رحمت شروع ہو جائے گی. یہ انسان طاقتور بنے گا. اس انسان کو اللہ آنکھوں سے دکھائے گا، اپنی آنکھوں سے دکھائے گا. برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے. یہ انسان سوچتا ہے نا، اچھا مولانا ٹھیک ہے، میں پھر یوں ہے کہ میں رشوت بھی نہیں لوں گا، رشوت دوں گا بھی نہیں، دوسرے کا حق بھی نہیں ماروں گا، ملازمین کی تنخواہیں بھی دوں گا، فلاں بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی، سارے نیک کام کروں گا، گناہ بالکل نہیں، اور دوسروں کی مدد بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، قوت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں، من یتق اللہ
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، 28 پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ من یتق اللہ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صرف ڈرنا ہی مقصود ہے نا، کہ گناہ چھوڑنا تو مقصود نہیں گئی۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خالی ڈر نہیں، ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ کوئی متقی بن جائے اور گناہ کر رہا ہو تو اس کو متقی کہیں گے، بڑا جی اللہ والا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہیں نمازیں معاف ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاف نہیں ہوئی، ان کو معاف ہو گئی، یہ کہا کہ متقی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ متقی وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چل رہا ہو، اس کو تقوی کو واضح کر دیا۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے 2 وعدے کیے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس سے مشکل راستہ جو کام ہے، اس کے حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا۔ جہاں وہ سمجھ رہے ہیں میں بد گلی میں پہنچ گیا ہوں، مولانا کچھ نہیں ہو سکتا، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں تو آگے بند، آگے مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، مولانا کیا کیا جائے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، توبہ اور استغفار کرے، گناہوں کو چھوڑے۔ یجعل لہ مخرجا، اس خالق کا وعدہ ہے کہ میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ اور پتہ آگے کیا کہا اللہ نے کسی آیت میں؟ کہا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کہتا ہے میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ انسان سوچتا رہا ہے میں اندھیرے میں ہوں، کیا کروں؟ یہ توبہ اور استغفار، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، انشاءاللہ اللہ مشکلات سے نکلنے کا۔ میں نے بتایا کہ آج معاشرے کو نا یہ سب جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، خالی استغفار کی تسبیح نہیں، اس تسبیح کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور توبہ، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے آ جائے میدان میں، کم سے کم گناہ جتنے کم سے کم ہوتے جائیں گے، اللہ اتنا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہ کو کھولا ہے کہ جی میں بھائی کی مدد کرتا ہوں، بہن کی مدد کرتا ہوں، معاشرے کے افراد کی مدد کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ آئے گا کہاں سے؟ ریٹرن کہاں سے ہوگا؟ انسان بڑا پریشان ہے۔ زکوٰۃ تو میں نے دے دی مولانا، بھائیوں کی مدد بھی کر دی، حج بھی کرایا ہوں، اتنے لاکھ روپے خرچ کرائے ہوں، اب مجھے ملے گا کہاں سے؟ میں فلاں کی مدد کرتا رہتا ہوں، مجھے ملے گا کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لے آئے، ان کے بھائی نا اصحاب صفہ میں پڑھتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح سے لے کے شام تک کام کاج کرتا ہوں، کماتا ہوں، یہ یہاں پڑھتا ہے بھائی، یعنی میں سارے پیچھے گھر کے اخراجات وغیرہ سارا سب کچھ برداشت کرتا ہوں، اور یہ یہاں کیا کرتا ہے؟ پڑھتا رہتا ہے، کماتا ہی نہیں کچھ، سارا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھے گا کہ یہ بھائی کیا شکایت کرنے آیا، کیا بات کرنے آیا۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یرزقک بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شاید اللہ تعالیٰ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہے، ذرا بند کر کے رکھنا، اللہ بھی بند کر دے گا، پھر پتہ لگے گا اللہ کہاں سے دے رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ انسان کے حالات کا بھی خالق ہے، وہ انسان کے مال کا بھی خالق ہے، وہ جان کا بھی خالق ہے۔ اس انسان کو بہرحال اس راستے پر آنا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر آیت پڑھوں گا، سورہ
ہود آیت نمبر 52 کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، واپس آ جاؤ اس اللہ کی طرف، یعنی گناہ چھوڑو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش رحمت کی نازل کرے گا، وعدہ ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں طاقت عطا کرے گا۔ آج انسان جہاں کہیں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا، خوب توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، انشاءاللہ وہ آفس میں بھی طاقتور ہوگا، وہ کاروبار میں بھی طاقتور ہوگا، وہ بچوں کے سامنے بھی طاقتور ہوگا، وہ خاندان کے سامنے بھی طاقتور ہوگا۔ پیسہ طاقتور نہیں بناتا، عہدہ طاقتور نہیں بناتا۔ بس اوقات انسان بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے بڑا بے بس ہوتا ہے، بس اوقات انسان بہت کچھ پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اولاد کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن طاقتور کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی سے گناہوں کو رخصت کر دے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا جتنا ہو سکے کر لے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بس اوقات ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنی آمدن میں، اپنے رزق میں، اپنے گھروں کے ماحول میں یا اللہ بڑی بے برکتی محسوس ہوتی ہے۔ یا اللہ بس اوقات ہم بڑے بے بس ہو جاتے ہیں، کبھی اولاد کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، کبھی خاندان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، کبھی معاشرے کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوری ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو طاقت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحمت اور برکت نازل فرما دے، ہر اس کام سے ہر امتی کو بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے بے برکتی ہوتی ہے، جس سے تیری رحمت دور ہو جاتی ہے، جس سے انسان کمزور ہوتا ہے۔ اے اللہ ہر اس کام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔